السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بعض مسلمانوں میں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ ان کے کوئی نیک لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کو مسجدوں میں دفن کر دیا جاتا ہے، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، اور بعض جگہ پہ ایسے لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، متولی اپنی زمین دی، ان کے ساتھ بھی یہ ماجرا ہوتا ہے، اور اس کو وہ عزت سمجھتے ہیں، تکریم سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کو مسجد میں دفن کیا جائے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خاصہ تھا کہ آپ جہاں فوت ہوئے وہیں پر دفنائے جاتے تھے، انبیاء کی یہ شان ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے اور حجرہ عائشہ میں ہی دفن ہوئے۔ کسی مسجد میں کسی کو دفنانا جائز نہیں۔ اگر مسجد پہلے سے موجود ہے اور وہاں کسی کو دفنایا گیا تو اس کی قبر کو پھاڑ کے اس کی لاش کو نکالا جائے اور عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ کام کرے گا کون؟ مسلمان حکمران، حاکم وقت۔ اسلام کی ایک بڑے موٹے اصول کو یاد رکھیں، اسلام فتنے کے دروازے کو بند کرتا ہے۔ جہاں سے فتنہ پیدا ہو اسلام وہ دروازہ نہیں کھولنے دیتا۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قبروں میں دفنانا، مسجدوں میں کسی کی قبر بنانا جائز نہیں ہے، تو جو بابا دفن ہے آپ آئیں اور کسی لیں، اس کی قبر کھودنا شروع کر دیں اور اس کی لاش کو نکال کے باہر لے جائیں، تو فتنہ برپا ہو جائے گا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ یہ کام آپ کا نہیں، یہ کام حاکم وقت کا ہے۔ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کے اندر کسی کو دفن نہ ہونے دے۔ اگر کوئی دفنایا گیا ہے غلطی سے تو اس کی لاش کو نکال کے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے۔ اسی طرح جہاں قبریں ہیں اس کے اوپر مسجد نہ بنائی جائے، جہاں قبریں ہیں وہاں پر مسجد نہ بنائی جائے، بلکہ مسجد ایک الگ جگہ پہ بنائی جائے۔ آئیے اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں، اور ان احادیث سے پہلے اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے تو یاد کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے، حجرہ عائشہ میں ہی دفن ہوئے۔ حجرہ عائشہ الگ چیز، مسجد نبوی مسجد، حرم مدنی ایک الگ چیز تھی، دونوں الگ الگ تھی۔ یہ تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور توسیع ہوئی تو اور گھر مسجد کے قرب و جوار میں جو موجود تھے ان کو مسجد میں داخل کیا گیا، تو اتنی زیادہ توسیع ہونے کی بنا پر وہ حجرہ مسجد میں آیا، وگرنہ وہ آج بھی مکان کی صورت میں ویسے کا ویسے باقی ہے، ویسے کا ویسے وہ دیواروں کے اندر بند ہے اور اس طرح حجرے کی ہی صورت موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہ مسجد نبوی میں ہے بلکہ وہ حجرہ عائشہ میں ہے۔ اس کو کوئی بنیاد بنا کر یہ سمجھے کہ ہمارے پیر صاحب بھی مسجد میں دفن ہو سکتے ہیں تو اس کا یہ استدلال باطل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدہ عائشہ سے روایت ہے، صحیح بخاری 435 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آخری بیماری کا حملہ ہوا، وفات والی بیماری میں آپ مبتلا ہوئے اور آپ پر شدت مرض کی بڑھی، تو آپ اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرہ اقدس پہ ڈالتے، گھبراہٹ ہوتی تو اتار دیتے، پھر چہرے پہ ڈالتے، گھٹن محسوس کرتے تو اتار دیتے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیے۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ نبی رحمت ہیں، پاکیزہ ترین زبان کے مالک ہیں،
سب سے افضل ترین اخلاق کے مالک ہیں. آپ سے زیادہ پیاری زبان کسی کی نہیں، آپ سے زیادہ میٹھے الفاظ کسی کے پاس نہیں، آپ سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں، اور آپ کی زبان سے شدید ترین جملے نکل رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. ان کا جرم کیا ہے؟ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قوموں کے بارے میں کیوں جاری فرما رہے ہیں؟ جرم کیا ہے؟ اللہ کے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اگر آپ کی قبر کو مسجد یعنی عبادت گاہ بنائے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو اسے ظاہر کر دیا جاتا. اللہ نے حفاظت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی. آپ کو حجرہ عائشہ میں ہی موت آئی، فوت ہوئے، اپنے اللہ کے پاس گئے، اپنی جنت کی طرف منتقل ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے، کیونکہ خاصہ ہے نبی کا، جب نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں. مسند احمد میں 3844 نمبر روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس، لوگوں میں شریر ترین لوگ کون ہوں گے؟ من تدرکہ الساعہ وہم احیاء، جو زندہ ہوں گے اور قیامت آ جائے گی، جو قیامت کو پائیں گے، قیامت قائم ہوتے وقت وہ زندہ ہوں گے، یہ شریر ترین لوگ ہوں گے. وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، اور جو عبادت گاہیں بنا لے قبروں کو وہ بھی شریر ترین لوگ ہوں گے. قبروں کو عبادت گاہیں بنانے والا، قبروں پہ سجدے کرنے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، قبروں پہ رکوع کرنے والا. اب تو باقاعدہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. شرک کی اندھیری ایسے چل رہی ہے، لوگوں نے زبانوں پر یوں تالے لگا لیے ہیں کہ توحید کا پیغام نہیں دینا، وگرنہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، امت ٹوٹ جائے گی اور امت بن کے جیو. کیسے امت بنیں گے جب اللہ کی توحید کو نہیں مانتے؟ یہ قبر ہے پیر کی، اس منظر کو دیکھیے، اس کلپ کو بار بار دیکھیے، یہ پیر کی قبر ہے اور پیر کی قبر کی طرف منہ کر کے یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں امت بن کر جیے. ان کو جب تک شرک سے نہیں روکو گے امت نہیں بنو گے. امت بننے کا ایک ہی راستہ ہے، اس امت کو پھر توحید کی دعوت دیجیے. بدترین لوگ، شریر ترین لوگ جو قیامت تک زندہ رہیں ان پر قیامت قائم ہو، اور بدترین شریر ترین لوگ جو قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث سیدہ عائشہ سے مروی ہے. صحیح بخاری 3873، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حبشہ کے ایک گرجے کی کیفیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی. تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گرجے کے حالات کو سنا، وہاں کی باتیں سنی اور جواب میں کیا ارشاد فرمایا. غور کیجئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جملوں پر. ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں، یہ گرجا گھر بنانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں اگر کوئی نیک لوگ مر جاتا، فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو یہ اس نیک صالح آدمی کی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے. وصوروا فیہ تلک الصور، اور جو مومنوں کی ماں نے بیان کیا کہ وہاں پر ایسے ایسے تصویریں تھی، پیارے نبی نے فرمایا یہ نیک شخص کی قبر کو عبادت گاہ بناتے اور پھر اس پر یہ تصویریں بنا کر لگا دیتے. فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ عبادت گاہیں بنانے والے قبروں کو، یہ ان قبروں پہ تصویریں لگانے والے، اللہ کے ہاں ان کا حال کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان سے سنیے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی.
آج تو ان کو مخدوم کہا جاتا ہے، آج ان کو گدی نشین کہا جاتا ہے، آج ان کے آگے پیچھے مریدوں کی لائنیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بدترین مخلوق ہے جو قبروں پہ سجدے کروا رہے ہیں، جو قبروں پہ رکوع کروا رہے ہیں، جو قبروں کا طواف کروا رہے ہیں، جو قبروں پہ چراغاں کروا رہے ہیں، جو قبروں کی عبادت کروا رہے ہیں، جو اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں، جو اس پورے نظام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جو خانقاہی نظام کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے۔ ابھی وقت ہے، روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، توبہ کر لیجئے۔ وہ رحمان اور رحیم ذات زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتی ہے اس کے جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ عمل، یہ مزار سازی کا عمل، یہ مزاروں کی پوجا، یہ درگاہوں کی پوجا، یہ درباروں کی پوجا اہل ایمان کا کام نہیں، بدترین مخلوق کا کام ہے۔ لہذا بدترین مخلوق میں سے نکلیے، بہترین مخلوق بنیے، اور بہترین وہ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا یہ فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 972، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ تو قبروں پر بیٹھو، نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ قبروں پر بیٹھنے کے دو معنی ہیں، ایک تو قبروں پر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ مجاور، یہ ملنگ، یہ قبروں کے سوداگر۔ نہ تو مجاور بنو، قبروں پر بیٹھنے کا ایک یہ معنی ہے، اور ایک قبروں کی توہین کرنا، قبروں کے اوپر بیٹھ جانا۔ آپ نے دیکھا جنازے کے لیے، دفنانے کے لیے لوگ نکلتے ہیں اپنے میت کو، تو پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے کہ کوئی قبریں ہیں، کوئی قبر کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، کوئی قبر کے اوپر بیٹھ رہا ہے، اپنے کسی عزیز کو دفنانے آیا ہے اور مسلمانوں کی قبروں کی توہین کر رہا ہے۔ قبروں کی توہین جائز نہیں، لیکن قبروں کی پوجا بھی جائز نہیں۔ ہم نہ تو قبروں کی توہین کا پیغام دیتے ہیں، نہ قبروں کی عبادت کا درس دیتے ہیں۔ عبادت کرنا بھی حرام ہے اور قبروں کی توہین کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو دونوں معنی میں یہ حدیث فٹ آتی ہے، نہ تو مجاور بن کر ان کے سوداگر بن کر بیٹھو، اور نہ قبروں کی توہین کرو، اس کے اوپر بیٹھو۔ اسی طرح قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، جو آج رواج بن چکا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے وہ قبر کی طرف ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیجئے، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مسجد بنانے کا حکم دیا۔ پیارے نبی کا یہ فرمان صحیح بخاری میں 1868، تو آپ نے فرمایا یا بنی نجار ثامنونی، اے بنو نجار مجھ سے مسجد کی قیمت وصول کر لو۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی ہم اس کا معاوضہ اللہ سے لیں گے، ہم نے اللہ کی جنت خریدنی ہے، ہم اللہ سے اس کا معاوضہ لیں گے۔ پھر آپ نے وہاں مشرکین کی جو قبریں موجود تھی ان کے اکھاڑنے کا حکم دیا، انہیں کھودا گیا، ان کی قبروں کو اکھاڑا گیا، اور پھر اس کے بعد ان گڑھوں کو برابر کر دیا گیا، ہموار کر دیا گیا۔ پھر آپ نے کھجوریں کاٹنے کا حکم دیا، انہیں بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر ان کھجوروں کے تنوں کو مسجد کی تعمیر کے اندر استعمال کیا گیا۔ تو کسی بے آباد اور پرانے قبرستان کی جگہ مسجد بنانے کی ضرورت ہو، جبکہ وہ قبرستان بھی غیر مسلموں کا ہو اور وہاں آثار مٹ چکے ہوں، ختم ہو چکا ہو معاملہ، تو اگر وہاں کوئی چند قبریں ہیں تو ان قبروں کو پھاڑ دیا جائے اور ان کو وہاں سے نکال کے کہیں اور دفنا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے تو مسلمانوں کا احترام، ان کی قبروں کا احترام بھی ضروری ہے۔ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، مسجد بنا دیا، الا المقبرۃ والحمام، سوائے قبرستان کے اور سوائے باتھ روم کے، غسل خانوں کے، یہ دو جگہوں سے مجھے منع کیا گیا کہ میں یہاں پہ نماز پڑھوں، اس کے علاوہ پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آئیے
فرمان سنتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی بین القبور، اللہ کے نبی نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جس طرح قبرستان پر مسجد بنانا ناجائز ہے، اسی طرح قبرستان میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ قبروں کے درمیان نماز بھی نہیں ہوگی، نہ قبروں کے اوپر مسجد بنائی جائے گی، عبادت گاہ بنائی جائے گی، اور نہ قبرستان میں نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں، کسی کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا اور آپ اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کرنے والی ایک عورت کا جنازہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھا، لیکن باقی نمازیں، فرض نمازیں قبرستان میں ادا نہیں کی جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 780 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ کیا معنی؟ گھروں میں نمازیں پڑھو، فرض نہیں، فرض جماعت سے پڑھو مسجد میں، لیکن نوافل سنتیں گھر میں پڑھو۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوگا، اور فوائد کیا ہوں گے؟ آپ کے معصوم بچوں کو نماز کا شوق ہوگا، وہ بچپن سے ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے تو وہ خود بھی نمازی ہوں گے، اور اگر ماں باپ بے نماز ہو تو اولاد تو بالاولا بے نماز بنے گی۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بناؤ۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئیے میرے گھر میں کسی جگہ پہ نماز پڑھ دیجئے، پھر میں آپ کی اقتداء میں، آپ کی محبت میں اسی جگہ کو مصلی بنا لوں گا۔ اس سے مراد نفلی نماز ہے، تو کچھ جگہ خاص کرے۔ بلکہ یوں کہنے دیجئے جیسے گھروں کے اندر رواج ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، آپ ٹی وی لاؤنج کی جگہ پہ قرآن پڑھنے کے لیے کمرہ بنائیں، نماز پڑھنے کے لیے کمرہ خاص کریں کہ یہ جگہ ہماری نماز کی ہے، یہ جگہ ہمارے قرآن پڑھنے کی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا جب اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھیں گے، نیکی کا عمل ہے، ثواب ہوگا، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اور آپ نے ایک اور خوشخبری دی، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اکثر سوال ہوتا ہے ہمارے ہاں، جنات آگے گھر میں یہ مصیبت ہوگی، فلاں ہو گیا، اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھیے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی جنات چلے جائیں گے وہاں سے، اور جس گھر میں الا من رحم ربی، گانے، ساز، موسیقی، بے حیائی کے آلات اور شیطان کی آواز گونجتی رہے گی، شیطان پورا ٹبر لے کے وہیں بیٹھا رہے گا، یہ تو گھر ہی میرا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریے، اپنے گھروں کو مسلمانوں کا گھر بنائیے، اس میں قرآن پڑھیے، خاص طور پہ سورۃ بقرہ پڑھیے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو جنات کی شکایت کرتے ہیں، یہ اپنے سامان پیسے رکھتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں غائب ہو جاتا ہے، فلاں کرتے ہیں ہمارے کپڑے پھاٹ جاتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ جنات ہیں، شرارت کر رہے ہیں، سورۃ بقرہ چلا دیں گھر میں، خود پڑھیں، کم از کم دن میں 2-3 دفعہ موبائل سے یا ٹیپ ریکارڈ سے یا سی ڈی کے ذریعے اس تلاوت کو چلائیں، اونچی آواز میں گونجے، تاکہ شیطان اس گھر سے دفع ہو جائے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، گھر میں نوافل وغیرہ پڑھا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔ کیا معنی؟ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جب گھروں کو قبرستان بنانا جائز نہیں اور اس میں تلاوت اور قرآن حکیم پڑھنے کا حکم ہے، تو معلوم ہوا قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی وہاں تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ بابا جی فوت ہو گئے، شاہ جی فوت ہو گئے، پیر جی فوت ہو گئے، مرید قرآن پاک سپارے لے کر پہنچ گئے اور حلقہ بنا کے قبر کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی روح کو بلٹی کر رہے ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، کسی صحیح حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، میں نے روکا تھا۔ فمن اراد ان یزور فلیزر، اب جو چاہتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرے میں اس کو اجازت دیتا ہوں، وہ جائے قبروں کی زیارت کرے۔ ولا تقولوا حجرا، اور وہاں پر کوئی غلط بات نہ کہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ باپ کی قبر پہ گئے، ماں کی قبر پہ گئے، بہن بھائی بیوی عزیز کسی قریبی کی قبر پہ گئے، تو وہاں
ویل نہ کریں، شور نہ کریں، تقدیر پہ کلام نہ کریں، بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں، اور وہاں جانے کا مقصد کیا ہو، آپ کو آپ کی آخرت یاد آئے، اپنی موت کو یاد کریں اور اپنے اس مسلمان عزیز کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف کا سپاہی بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس دین کو اپنے لیے قیمتی ترین متاع سمجھنے والا بنائے، اس کا دفاع کرنے والا بنائے، اس کو پھیلانے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور آخری لمحات تک زندگی کے ہم کتاب و سنت کی علم کو بلند کرتے رہیں۔ اسی حال میں اللہ ہمیں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔